بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعده الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الہ العالمین. سورہ توبہ قرآن شریف کا 9واں سورہ ہے اور آیت نمبر 68 اور 71 یہ دو آیت ہم نے پیش کی آپ کی خدمت میں. تفسیر بغوی جلد دوم اور صفحہ نمبر 443. سورہ توبہ کی یہ 68 نمبر آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے سزائے یہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو عذاب دائمی ہوگا. اور تفسیر بغوی صفحہ 444 جلد دوم سورہ توبہ آیت نمبر 72 اس میں یوں ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک الفوز العظیم. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا جو ان کے ہمیشہ باغوں میں رہیں گے. ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رضامندی سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. عزیزان ذی وقار، گزشتہ سے پیوستہ ہم نے گزشتہ میں نشست میں ہم نے 3 مذاہب کو ذکر کیا تھا، ہندو مت اور سکھ مت، اور ہم اس میں کئی بت پرستوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں یہ جو عقیدہ ہے آخرت کا یا عقیدہ نجات ہے اس کے متعلق. اور آج جو ہم جو سوال لے کر آئے ہیں وہ ہے اسلام اور مسیحیت میں جو ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا عمل کے ذریعہ ہم نجات پا سکتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں. ہم نے سورہ توبہ کی 2 آیت پیش کی تھی. ایک میں 68 نمبر آیت میں منافقوں کا ذکر ہے جن کو عذاب خداوندی سے ڈرایا گیا ہے، جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا ہے مومنوں کا جس میں مرد اور عورت دونوں کو جنت عطا کریں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو بڑے گروپ ہیں، یعنی 2 بڑے اسلام کے مذہب میں 2 بڑے ایسے فرقے ہیں یا ایسے طبقہ فکر ہے یا ایسے فقہ ہیں جو ایک اہل سنت کہلاتے ہیں، دوسرا اہل تشیع. اہل سنت میں کافی فرقے ہیں، یعنی کافی اس میں اندر فقہ ہے، جس میں دیوبند اہل حدیث پہ اہل حدیث میں بہت سارے فرقے آ جاتے ہیں. اسی طرح بریلوی فرقہ اور قادیانی بھی پہلے اپنے آپ کو اہل سنت کرتے تھے لیکن اسلام میں اسے اب خارج کر دیا گیا ہے. اور جماعت اسلامی، دعوت اسلامی اور بھی بہت سارے فقہ ہیں وہاں پہ. لیکن ان سب کی جو بات ہے اس نیت کے ایمان کے اوپر نیت کے ساتھ ہے، اور اس کا نام ارکان اسلام رکھا گیا ہے جو 5 بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے. یعنی ایمان کا ستون جو ہے وہ 5 چیز پر مشتمل ہے. یعنی نیکی کا کام جو باعث نجات ہے، یوں سمجھ لیجیے. وہ نیک کام کریں گے تو نجات ملے گی، اور اگر نہیں کریں تو نجات نہیں ملے گی. دعوت اسلامی کے امیر کا نظریہ ہے کہ کوئی شخص ایک وقت نماز قضا کر تو کروڑوں سال وہ جہنم میں جلے گا. اسے تو انہوں نے اپنے سن 80 کے زمانے میں 2 میں کہا تھا کہ جو ٹی وی دیکھے گا وہ بھی کروڑوں سال جہنم میں جلے گا. اب ہمیں نہیں پتہ وہ یہ روایت کہاں سے نقل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 بنیادی اصول کیا ہے جو اہل سنت میں ہے. یعنی اہل سنت کے ہاں نمبر 1 کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں. اور معروف ہے یہی ہے کہ اس کی بنیاد یعنی ایمان کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے. اور ان میں سے کسی ایک کا اگر انکار کیا، کفر کیا، تو اس کا
انکار کے بدلے میں عذاب الہی کو وہ معترف ہوگا، اور اس کی فرضیت یعنی معترف جو باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی ادائیگی میں سستی یا تساہلی کرتا ہے تو وہ پھر فسق فجور کرتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ منافق کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ، باطن کچھ۔ ظاہر میں اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرتا ہے لیکن ہوتا نہیں اسلام سے تعلق، تو اس کو منافق کہا گیا ہے۔ آئیے دوسرا طبقہ وہ ہے اہل تشیع۔ اہل تشیع ان کے ہاں دین کے دو اصول رکھے گئے ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اصول دین، دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین ان کے ہاں 5 ہے جو ایمان کی وجہ تسمیہ ہے، یعنی ایمان اس 5 چیز پر ہوگا تو باقی 10 چیزیں ہوں گی۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایک چیز وہ انکار کرے گا تو کامیابی نہیں ہوگی اس کی۔ دین اور عقل کے نظر میں، یعنی دین اور عقل کے نظر بہت کام ایسے ہیں جو معروف اور پسندیدہ ہیں۔ یہ دونوں جگہ میں بات کو اسلام کی، نماز اور دوسرے میں فروع دین، سچ بولنا، وعدہ وفا کرنا، صبر، استقلال، فقراء اور ناداروں کی مدد کرنا، عفو، درگزر، امید، رجا، راہ خدا میں انفاق، صلح رحم، والدین کا احترام، سلام کرنا، حسن خلق اور اچھا برتاؤ، علم کی اہمیت دینا یا علم کو اہمیت دینا، علم حاصل کرنا، خود دینی ہو یا دنیاوی۔ ہم نوع انسان اور پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کی رعایت ہے۔ اسی طرح اسلام میں حجاب اسلامی کی رعایت ہے، طہارت و پاکیزگی ہر کام کے اعتدال درمیان روی سے کرنے کے لیے، اور دیگر سینکڑوں قسم کے نمونے ہیں جو اس وقت ہم نہیں پیش کر سکتے، لیکن چند باتیں ہیں جو اسلام میں اور مسیحیت مشترک ہے ان سب میں کے ساتھ۔ اب کیا چیز ہے؟ اس کے مقابلے بہت زیادہ امور ایسے پائے گئے جنہیں دین اور عقل نے منکر اور ناپسندیدہ شمار کیا ہے، دونوں جگہ مسجد میں بھی اور اس میں بھی۔ لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہم آگے چل کر مسجد کی بھی پیش کریں گے، لیکن پہلے پیش کر دیں مشترک کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اسلام میں کہ ترک نماز اور روزہ نہ رکھنا، حسد، بغض یعنی کنجوسی، جھوٹ، تکبر، غرور، منافقت، عیب جوئی، تجسس، افواہ پھیلانا، چغل خوری، ہوا پرستی، برا بھلا کہنا، جھگڑا کرنا، امن کو نہ پھیلنے دینا یا نہ پھیلانا، اسی طرح اندھی تقلید، یتیم کا مال کھا جانا، ظلم اور ظالم کی حمایت کرنا، اور مہنگا چیز بیچنا، سستی چیز لے کر سود خوری، رشوت لینا، ذخیرہ اندوزی، انفرادی اجتماعی حقوق کو پامال کرنا وغیرہ، یہ سارے میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو اہمیت ہے، پروردگار عالم مومن اور مومنات عورت آپس میں ایک دوسرے کے ولی و مددگار ہیں اور دوسروں کے نیکی کو حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ سب جگہ ہے تقریباً، خود ساختہ ہو یا خدا ساختہ، سب جگہ یہ باتیں ہیں۔ لیکن ہم یہ 2 ایسی چیز پیش کریں گے، ایک نہج البلاغہ سے اور ایک صحیح بخاری سے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ نہج البلاغہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کتاب ہے، اور اس میں کلمہ کے متعلق انہوں نے 374 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن طالب ان 2 الہی فرضوں کو اسلامی احکام کا مقاصیہ گردانتے یا کہتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو جملہ اعمال خیر، ماہ جہاد، راہ حق اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو گہرے سمندر میں لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت ہے۔ یعنی کوئی اگر تھوک دیا اگر سمندر میں اور تو تلاش کرنا چاہے تھوک کہاں تو وہ تو ختم ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری نیکیاں جو کفر کے علاج میں کر دیتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری دوسری جلد کے 887 صفحے پر یوں لکھا ہے کہ رسول خدا خواب کے خوبصورت مثال معاشرے کی کشتی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اگر کشتی میں سوار افراد میں کوئی یہ کہے کہ کشتی میں میرا بھی حق ہے، ظاہر سی بات جو سوار کے سب کا حق ہے، لیکن اگر وہ اس میں سوراخ کرنا چاہے اور ہول کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ خود بھی تو غرق ہوگا، دوسروں کو بھی غرق کر دے گا۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ لوگ اس کو روکیں تاکہ وہ سوراخ نہ کرنے پائے، وہ بچ جائے گا، سوراخ نہ ہوگا تو سارے لوگ بچ جائیں گے، یعنی غرق نہیں ہوں گے۔ اور اس طرح روک دینے سے وہ خود بھی نجات پائے گا اور دوسرے لوگ بھی جو مسافر ہیں وہ بھی نجات پائیں گے۔ ایک مثال دے نجات کی، جبکہ نجات کا تعلق مسیحیت میں ایمان سے ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر نجات ہے، اگر ایمان نہیں تو نجات نہیں ہے۔ یہ ہم گزشتہ نشست کے پہلی یعنی آخری چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ اور بحر الانوار کی کتاب ہے، اس کے 97 نمبر سے جلد کے 88 نمبر صفحہ پر یوں مرقوم ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے متعلق امر بالمعروف نہیں اور نہیں عن المنکر کا حکم نہیں دیتا، بلکہ جانور کے سلسلے میں بھی کہتا ہے اور اس کو بھی اہمیت دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا عابد نماز میں مشغول تھا، اس کے سامنے اس کی نگاہ میں 2 بچوں پر یعنی کہ ایک مرغے پر
مرغے کے جو پر سے وہ کھاڑ رہے دو بچے مل کر کے، اور اسے روکنے سے منع نہیں کیا، نہیں روکا، وہ عبادت مشغول رہا، تو وہ خدا جو ہے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ اس بندے کو نکل جا۔ لیکن آپ غور کریں کہ کیا ایسی باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ کہیں کلام الہی محفوظ؟ اگر خدا کہتا تو وہ آیت الہی ہوگی۔ یعنی بحر انوار میں یہ لکھا ہے کہ خدا عالم نے اسے زمین کو حکم دیا کہ اس بندے کو نکل جا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو خدا نے حکم دیا تھا وہ تو آیت ہو گئی، پھر کلام الہی تو کلام الہی، کیا قرآن کی آیت میں ہے کہیں یہ بات کہ حکم دیا اور نکل جا؟ واللہ عالم بالصواب۔ ہم یہاں لب کشائی نہیں کریں گے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں کہ شرائط امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے۔ ہم اس وقت دونوں یعنی اہل تشیع اور اہل سنن دونوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت مسجد نہیں، جہاں مسجد کی باتیں، مسجد کو بھی لے کر ہم سامنے لائیں گے۔ علماء اور مراجع کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کچھ شرائط بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ ہم صرف 2 یا 3 باتوں میں کریں گے۔ پہلا یہ کہ امر بالمعروف اور منکر کی شناخت کیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی منکر کی شناخت یہ ہے کہ صحیح طریقے سے انجام دینے کے سب سے اہم شرط معروف اور منکر ان کے شرائط، ان کے طریقہ کار کو جاننا۔ لہذا کہ کوئی شخص معروف و منکر کو نہ جانتا ہو تو کس طرح اس کو انجام دینے کی دعوت دے سکتا ہے؟ ایک سے جانتے نہیں، پھر وہ دعوت دے رہا ہے کہ نہیں کرو یہ کرو۔ اب ایک شرابی ہے، وہ آ کر کہے کہ جو شراب پیے بہت ثواب کا کم ہے، کیا کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں مانے گا۔ اسی طرح منشیات، کوئی بھی قسم کی منشیات کو استعمال کرتا ہو، اگر وہ کہے کہ یہ جائز ہے تو یہ غلط ہے، حالانکہ پیٹ بھر کے کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس سے کوئی غنودگی آئے گی اور یاد الہی سے غافل ہو جائے گا۔ تو وہ انجام دینے کی دعوت دے سکتا ہے یا اس کو روک سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر یا طبیب اسی وقت بیماری کا صحیح علاج کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو درد اور اس کے نوعیت کے اسباب کے عوامل سے آگاہ نہ ہو، پڑھا نہ ہو، جانتا نہ ہو، پریکٹیکل نہ کیا ہو، صرف تھیوری پڑھا ہو، تو پھر وہ اس کو بھی دشواری ہوگی۔ دوسری چیز، تاثر کا احتمال اور امکان کیسے ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 2 شرط امر اور نہی کے تاثر کا امکان اس وقت پایا جاتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بیکار اور بے مقصد کام نہیں ہے۔ کوئی کہتے نہیں تو میرا کام نہیں، فلاں کا کام ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ سب کے لیے ہے کہ امر بالمعروف اچھائی کو پھیلائے، برائی کو روکے، بلکہ کمل ہے اور حساب کتاب اور خاص قوانین اور شرائط ہے۔ اس فریضہ کی اہمیت اس حد تک ہے کہ خداوند متعال نے تاثیر نہ رکھنے کے کوئی قوی گمان کے باوجود بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر مراجع تقلید فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ہم بہت زیادہ احتمال دیں کہ فلاں مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اثر نہ ہوگا، اس کا وجوب انسان کے گردن سے ساقط نہیں ہوگا۔ لہذا اگر گمان رکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اثر انداز ہوگا تو ایسی صورت میں اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ سننے میں عجیب معلوم ہو رہا، لیکن اگر آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آپ سچی بات اپنے گھر سے شروع کریں، جب سچ بولنا شروع کریں گے، گھر والے سب سے پہلے آپ کے دشمن بن جائیں گے، پھر دوست احباب، حالانکہ پرانی بات ہے لیکن ہر زمانے میں نئی ہو جاتی ہیں۔ آئیے تیسری چیز کہ ضرر اور نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تیسری شرط یہ ہے کہ امر اور نہی کرنے کی وجہ سے ضرر نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اس فرائض الہی کے بہت اہم اور قیمتی نتائج سامنے آتے ہیں، لہٰذا اگر یہ کام صحیح اور اچھے طریقے سے انجام نہ پائے یا نقصان دہ ہو جائے، ایسی صورت میں امر الہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے ہدف اور مقصد میں مناسب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے 3 چیز پیش کی: امر بالمعروف شناخت، تاثیر اور احتمال امکان، اور اس کے بعد اس کے نتائج کا خطرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے حق بات کہی ہے، خدا کی تعریف کی ہے، اس کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ جنہوں نے مانا صحیح، جنہوں نے مانا نہیں مانا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اپنا ہی نقصان کر گئے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی ہے، کہ سوال کیا کہ کون سی نیکی کرنے سے ہمیشہ زندگی ملے گی۔ یہ تو ساری نیکی کے بارے میں کہ کریں تو ہمیشہ زندگی ملے گی۔ یہ سوال حضرت مسیح سلام علیہ کے سامنے ایک نوجوان دولت مند تھا اور وہ اس نے کیا تھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 19ویں باب کی 16 تا 26 آیت میں ہے۔ کچھ یوں مرقوم ہے، میں ایک آیت کی آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، وہ کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ زندگی پاؤں؟ آج بھی یہ سوال ہے، آپ نے سمجھے 2000 سال پرانا سوال ہے، آج بھی ہے۔
لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر کے نیکی کر کے جنت میں چلے جائیں. اس نے بھی یہ سوال کیا تھا. تو محترم اس واقعے میں ہمیں متضاد باتوں کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس واقعے سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات آسمان کی بادشاہی میں بچوں کے معنی ہونا بتاتے ہیں، اور بڑوں میں اس کا داخل ہونا کتنا مشکل ہے. ایک دولت مند شخص مولا کائنات کی خدمت اقدس میں پاس آ کر کے بظاہر بڑی نیک نیتی سے ایک سوال پوچھا. اب وہ سوال کیا تھا؟ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ زندگی پاؤں؟ عزیز ہم جیسا جو ہم نے عرض کیا، یہ سوال بظاہر 2000 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی اپنی جگہ برقرار ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں خواب خواندہ ہو یا ناخواندہ، کیا عالم ہو یا کیا جاہل، کیا حاکم ہو یا کیا رعایا، کیا امیر ہو یا غریب، سب کے اذہان میں ذہنوں میں اس نجات کے لیے یہی سوال گونجتے ہیں کہ میں کون سا کام کروں کہ نجات مل جائے، ہمیشہ زندگی پاؤں، جنت میں چلا جاؤں. اس سوال سے ظاہر ہے کہ حضور معلیٰ کی ذات والا راہ حق اور زندگی کی حقیقت سے ناواقف اور نجات کی راہ کو نہیں جانتا تھا. اس نے عالم کائنات کو استاد کہہ کر عام استادوں یا دوسرے بڑے آدمیوں کی سطح پر لے آیا. وارث حیات ہمیشہ کی زندگی میں کا ذکر ایسے کیا جیسے یہ بخشش نہیں بلکہ قرض وصول کرنے کی بات کر رہا ہے. اور 17ویں آیت میں انہوں نے یعنی کہ مسیح نے جواب دیا، اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کے باب کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے. اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے یعنی ابد زندگی میں، تو حکم پر عمل کر. اب 2 حکم ہیں. تشریح کی آقا مولا کائنات نے تشریح ان دونوں نکات کے ہمیں سمجھانے کے لیے اسے اچھی طرح سے ٹٹولا. ہمیں بھی ٹٹولا جاتا ہے. اس کے سوال کرنے پر آپ نے خود سوال کے لیے یعنی خرست سے پوچھا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا؟ نیک تو ایک ہے یعنی خدا وحدہ لا شریک. یہاں حضور مسیح کی اپنی الوہیت سے انکار بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس شخص کو یہ کہنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ تجھے نیک کہہ رہا ہوں کیونکہ تو نیک ہے، یعنی کہ ہم نے تمہیں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور نیک تو خدا ہے. ٹھیک. اب اس کے اس سوال کے جواب میں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے اذہان میں عکاسی کرتا ہے، یہ عکاسی کرنے کے اس نوجوان سے قیامت اور زندگی نے فرمایا کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکم پر عمل کر. منہج عالمین کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان حکموں پر عمل کر کے نجات پا سکتا ہے. پھر مسیح شریعت کا استعمال کر کے اس نوجوان کے دل میں گناہ کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جب انسان سمجھ لے کہ میں گناہ گار ہوں تو پھر وہ آسانی سے اپنے گناہ سے توبہ کرے گا اور اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے گا. اس وقت نوجوان ابھی تک اسی غلط فہمی مبتلا تھا جیسا آج ہم سب ہیں. اس نے کہا کہ میں اعمال کے اصول پر عمل کر کے بادشاہ کے وارث بن سکتا ہوں. چنانچہ وہ اسی شریعت کی فرما برداری کرتا رہا جو کہتی ہے کہ کرو تو وہ کرتا ہے، اور کہا کہ نہ کرو تو نہیں کرتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں کہتی ہے کرو تو ہم کرتے، نہیں کرو تو نہ کرو. لیکن 19ویں باب کی 18 سے 20 آیت میں ہے کہ اس نے کہا کہ کون سا حکم پر؟ تو حضرت مسیح نے فرمایا خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے ماں باپ کی عزت کر، اپنے پڑوسی کے مانند محبت کر. کیا آج ہم ہیں اس 5 باتوں میں؟ پورا معاشرہ اسی کے لپیٹ میں ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، سب اسی لپیٹ میں ہیں. خون کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں فخر کے ساتھ، چوری کرتے ہیں کرواتے ہیں فخر کے ساتھ، جھوٹی گواہی دیتے ہیں دلواتے ہیں فخر کے ساتھ. لیکن جب ماں باپ کی عزت کی بات آتی ہے تو دوسرے کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. اگر ان کے ماں باپ کے ساتھ ہو تو وہ پھر لڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں، اور پڑوسی کا حق تو ادا ہی نہیں کرتے، اس کی زمین کو غصب کر لیتے، اس کی چیزوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں. تو اس نوجوان نے اس سے کہا کہ میں نے اس سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو حضرت مسیح ان 10 احکامات میں سے جو 5 احکام اس نے بتائے ہیں بنیادی طور پر ہم جس انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کے تعلق سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اور سب اس پر عمل حکم ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حکم ہے؟ جی، وہ حکم دوسرا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ. کیا ہم رکھتے ہیں؟ غور کیجیے کہ ہر کوئی اپنے دل میں اس بات کو کہ کیا ہم اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھتے ہیں؟ نہیں عزیزو. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ وہ شخص بھی جس طرح ہم میں اکثر اسی مرض مبتلا ہیں، یعنی وہ شخص اپنی خود غرضی کے طرف سے آنکھیں بند کی ہے. ہم سب بھی خود غرضی کے طرف سے آنکھیں بند. بھائی پڑوسی کا معاملہ وہ جانے ہو جائے، ہم کیا کریں وہاں پہ؟ اگر کوئی پڑوسی کے ساتھ گواہی دینا چاہتا تو ہم جھوٹی گواہی دینے تیار ہیں، سچی گواہی کبھی نہیں دیتے. 21ویں آیت میں ہے کہ مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا تو جا اپنا مال اسباب سب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے. اس آیت میں
مولا نے صرف اس نوجوان ہی کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جھنجھوڑ دیا ہے، ہر اس دولت مند کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ وہ سامان جو اس کے پاس ہے وہ بیچ کر کے غریبوں کی مدد کرے، اور وہ اپنے پڑوسی سے اپنے معنی محبت نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں رکھتا تھا، ہم بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خدا نے اسے کیا کہا؟ حضرت مسیح نے اسے کہا کہ اپنا مال اور اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی مسیح یہی مقصد تھا کہ وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیزوں کو بیچ کر خیرات کر کے نجات پا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیوں کہا؟ اسے ٹٹور لیتی، کیونکہ نجات پانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، خدا پر ایمان لانا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں نجات پانے کے لیے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ میں نے گناہ کیا اور خدا تعالیٰ پاکیزہ مطالبات کو پورے کرنے میں ناکام رہا ہوں میں خدا سے۔ تو دولت مند شخص اپنی دولت میں کسی کو بھی شریک کرنے کا آمادہ نہیں تھا، بلکہ غریبوں کا دولت ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور ہمارا پورا معاشرہ بلکہ حکومت وقت تک آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے معنی محبت نہیں رکھتا، اسے یوں کہنا چاہیے کہ خدا اگر یہی شرط کیونکہ تو میں گناہ گار ہوں، اپنی کوشش سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اور یہی سوال آج تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اپنی کوشش سے نہیں بچا سکتے۔ آپ مذہب کا سہارا لے کر، مذہب پہ، دین پہ کام کر کے، دین کا نام لے کر کے کام کریں گے، نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزو، اس منجر عالمین نے اسے نجات کا راستہ مل گیا تھا، بتا بھی دیا کہ جب آج اپنے ارد گرد معاشرے پر نگاہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں مجھ سمیت سب سے بڑے زور شور سے نیک اعمال کو بجا لانے کا سوال ہم کرتے رہیں، مگر اپنے گناہ کے اقرار نہیں کرتے۔ تو خداوند نے خطا کار اور گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر عنایت کیجیے اور آپ جیسا ویسا بنا دیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسا خدا پروردگار تو چاہتا ویسا ہی بنا، ہم چاہتے کہ ہم جیسا چاہتے تو ویسا بنا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 22ویں آیت میں ہے کہ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ وہ شخص کس حالت میں گیا؟ نعرے مارتا ہوا، اللہ اکبر نعرہ لگایا ہوگا، یا ناچتا کودتا خوشی سے گیا ہوگا؟ نہیں، غمگین ہو کر گیا کیونکہ مالدار تھا۔ اور یہاں فرمایا حضور نے کہ کل بہت بڑے بڑے مالدار آئیں گے مگر خداوند اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ سوچ لیا آپ نے؟ سوال یہ پیدا کس کا اور کیوں خدا تعالیٰ کے بعد، آخری سوال، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ کس کا اور کیوں خدا تعالیٰ کے بادشاہی میں یعنی جنت میں داخل ہونا مشکل ہے؟ تو 23 سے 24 آیت میں مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، خداوند دولت مند کا خدا کے بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر میں تم سے کہتا ہوں، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں ان سے نکل جانا اس سے آسان ہے دولت مند کا خدا کے بادشاہی میں داخل ہونا۔ عزیزو، اس دولت مند شخص کے طرز عمل کو دیکھ کر مسیح نے کیا کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کے خدا کے بادشاہ میں داخل ہونا مشکل ہے، کیونکہ اپنی دولت سے محبت رکھتا ہے، اور دولت میں اکثر و بیشتر ایسے بت بن جاتے کہ انسان اسی بت پر تکیہ کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے میں ہی تو کر لوں گا، میرے پاس دولت ہے میں یہ کر لوں گا، میرے پاس اتنے خزانے باہر ملکوں میں ہیں، میرے پاس اتنے ساری چیز سب کچھ لوں گا۔ لیکن مجھے عالمین نے اعلان کیا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن۔ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ خداوند نے اس آیات میں ایک صنعت ادبی سے مبالغہ کیا ہے، جس کے بات کو بڑھا کر چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ واضح اور بالمقابل فراموش کر دیا۔ اور حقیقت یہی ایک محاورہ ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ سوئی کا ناکہ شہر کے بڑے پھاٹک کو کہا جاتا ہے۔ بڑے پھاٹک میں چھوٹا پھاٹک ہوتا ہے، اور وہاں سے گزرنا اونٹ کے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ چھوٹا پھاٹک جو ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی راہ گزر ہوتی ہے۔ عزیزو، ہم سب اس چھوٹے پھاٹک میں پھنسے ہوئے، چونکہ خیر کی طرف جانے کے لیے راہ بہت تنگ ہے، لیکن برائی سے جانے کی راہ بہت کشادہ ہے۔ عزیزان گرامی، شاگرد یہ سن کر حیران ہوئے، کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ عزیزان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاگرد تو یہودی تھے اور حضرت موسیٰ کلیم خدا کی شریعت پر، احکام پر، آئین پر کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نیکی کے وسیلے سے نجات ملے گی، اور یہی اسلام کا بھی نظریہ ہے کہ ہم جتنا نیکی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، ہمیں نجات مل جائے گی، ہمیں سفارش مل جائے گی، جس کے مطابق شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ نے خوشحالی کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ بدبجہ طور پر سمجھتے تھے کہ خوشحالی یا دولت خدا کی برکت کا ثبوت ہے، اور اگر خدا کی برکت سے محفوظ ہونے والے نجات نہیں پا سکتے تو آخر کون نجات پا سکتا ہے؟ اگر آپ دولت مند نے بہت سارے نیک کام کیے اور غریب لازر نے کا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ میں اکثر پیش کر چکا، وہ کچھ نہیں نیک کام کر سکا، حتیٰ کہ وہ اسی دولت مند کے میز پر گرے ہوئے وہ چورے سے وہ اس کا پیٹ بھرتا تھا۔
لیکن جب وہ مر گیا اور امیر بھی مر گیا اور اس کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ہے، تو وہ لازر ابراہیم سے گود میں ہے، لیکن وہ امیر آدمی کہاں گیا؟ وہ جہنم میں۔ اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ آرڈر دینے کا اس کا اسٹائل تھا، انداز تھا، اس نے اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آرڈر دیا، کہا کہ اسے کہیں کہ اپنے انگلی کا سرا پانی میں تر کر کے میرے منہ میں ڈالے۔ حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ ہم یہاں سے نجات دلائیں۔ بس عزیزو 26ویں آیت اور آخری آیت کہ مسیح نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سب سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یا اس کو سمجھا دیا گیا کہ تم کلام پاک کو حفظ کر لیا ہے تو بہت مبارک ہو۔ اکثر دیکھتا ہوں لوگ کہ جی میں نے حفظ کر لیا، میں نے یہ بچے نے حفظ کر لیا، جس کو مبارکباد دی جائے، اور بہت اچھا کام حفظ کیا، لیکن کیا وہ سمجھ کے حفظ کرتا؟ استاد نے سمجھ کر حفظ کرایا؟ نہیں، استاد بھی بے عمل ہے، شاگرد بے عمل ہو گیا۔ سب نہیں، لیکن اکثریت ایسا ہی ہے۔ اور چونکہ وہاں نظریہ کہ اپنے سے 7 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا، جس نے حفظ نہیں کیا وہ سب گنہگار ہیں کیا؟ اس آیت کے مطابق انسانی لحاظ سے نجات پانا ناممکن ہے، چونکہ آیت قرآن میں کہیں نہیں کہ حفظ جو کرے گا وہ نجات پائے گا اور 7 افراد کو نجات دلائے گا۔ صرف خدا کی روح ہی روح کے سے نجات دے سکتا ہے، لیکن دولت مند شخص کسی اپنے لیے مرضی سے مسیح کے تابع نہیں ہو سکتا، نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ بہت سے کم امیر لوگ مسیح میں آتے ہیں، ان کا اعتماد دیدنی چیزوں پر ہوتا ہے، انہیں چھوڑ کر نادیدنی منجے پر بھروسہ کرنا، ایمان لانا مشکل ہے، اسی لیے وہ نہیں ایمان لاتے ہیں۔ اگر لاتے ہیں تو بظاہر دکھاوا ہوتا ہے، جبکہ جو غریب ہوتا ہے وہ دل سے ایمان لاتا ہے، اور وہی اس کا ایمان لانا مسیح پر اس کے نجات کا باعث بنتا ہے۔ نیک اعمال نجات نہیں دلا سکتا۔ آج کی گفتگو، مسیح نے کہا تھا تم زمین پر اپنے خزانہ جمع کرنے سے واضح طور پر منع کر دیا ہے۔ اگر ہم نے خزانہ جمع کر رکھا ہے تو ہمیں مجرم ٹھہرایا جائے گا، تو ہمیں خزانہ کہاں جمع کرنا ہے؟ آسمان پر۔ وہاں نہ چوری ہو سکتا، نہ ڈاکہ ڈل سکتا، نہ کیڑے کھا سکتے ہیں، نہ ہی کہیں کوئی سیلاب میں بہ سکتا ہے۔ تو حضرت مسیح کے ذات برباد، جن کی آمد ثانی ساری دنیا کی منتظر ہے۔ بس عزیزو، کیا آپ منتظر ہیں؟ ان پر ایمان لا سکتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے، مت دیکھیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ایمان ہوگا، اور یہی ایمان آپ کو نجات دلائے گا۔ عزیزو، اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے، اسکرین پر فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، فیس بک وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں، تو آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہم آپ کی خدمت میں کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔ اس پروگرام کے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت۔ نئے سوالات، نئے جوابات لکھیے۔ خدا حافظ و ناصر۔